قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چھٹے پارے کا نواں رکوع ہے۔ وَاتْلُو اور تم پڑھ کر سناؤ، علیہم انہیں، نبأ واقعہ، ابنئی دو بیٹوں کا، آدم آدم کے، بالحق حق کے ساتھ، اس جب قربا دونوں نے قربانی پیش کی، قرباناً قربانی، فتقبلا وہ قبول کی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک سے، ولم یتقبل اور نہیں وہ قبول کی گئی، من الآخر دوسرے سے، قالا اس نے کہا، لأقتلنک البتہ میں ضرور بضرور قتل کر دوں گا تمہیں۔ قالا اس نے جواب دیا، انما بے شک یتقبل قبول کرتا ہے اللہ اللہ تعالی من المتقین متقیوں سے، لئن یقیناً اگر بسطتا تو نے بڑھایا، الیہ میری جانب، یدا کا ہاتھ اپنا، لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے، ما انا نہیں میں، بباسطن بڑھانے والا، یدیا ہاتھ اپنا، الیکا تیری جانب، لأقتلکا کہ میں قتل کروں تجھے، انی یقیناً میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، اللہ اللہ تعالی، رب العالمین رب العالمین سے، انی یقیناً میں، اریدو میں ارادہ رکھتا ہوں، ان کے تبوء تم لوٹو، باسمی ساتھ میرے گناہ کے، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ، من اصحاب النار آگ والوں میں سے، وذالک اور یہی جزاء جزا ہے، الظالمین ظالموں کی، فتوات چنانچہ پسندیدہ بنا لیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، قتل قتل کو، اخیہ اس کے بھائی کے، فقتلہ تو اس نے قتل کر ڈالا اسے، فاصبح چنانچہ وہ ہو گیا، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے، فبعث پھر بھیجا، اللہ اللہ تعالی نے، غراباً ایک کوا، یبحث وہ کریتا تھا، فی الارض زمین میں، لیریہ تاکہ وہ دکھائے اسے، کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے، سوۃ لاش، اخیہ اپنے بھائی کی، قالا اس نے کہا، یا ویلتا ہائے میری بربادی، اعجزت کیا میں عاجز ہو گیا، ان یہ کہ، اکونا میں ہو جاؤں، مثل مانند، ھذا اس الغرابی کوے کے، فاواریا تو میں چھپا دوں، سوۃ لاش اخی اپنے بھائی کی،
فَأَصْبَحَ چنانچہ وہ ہو گیا من النادمین شرمندہ ہونے والوں میں سے. من اجل ذالک اسی وجہ سے. کتبنا لکھ دیا ہم نے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر انہو یقیناً وہ من جس نے قتل کیا نفسن کسی جان کو بغیر نفس بغیر کسی جان کے او یا فساد کے فی الارض زمین میں فکأنما تو گویا کہ قتل اس نے قتل کیا الناسا انسانوں کو جمیعات تمام ومن اور جس نے احیاہا زندہ کیا اس جان کو جان بریکٹ میں کر لیں فکأنما تو گویا کہ احیا اس نے زندہ کیا الناسا انسانوں کو جمیعات تمام وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً جاءتہم لائے تھے ان کے پاس رسولنا رسول ہمارے بالبینات واضح دلائل ثم پھر ان بے شک کثیرن اکثر لوگ منہم ان میں سے بعد ذالک اس کے فی الارض زمین میں لمسرفون یقیناً حد سے بڑھنے والے انما یقیناً جزاؤ جزا الذین ان لوگوں کی جو یحاربون جنگ کرتے ہیں اللہ تعالی سے ورسولہ اور اس کے رسول سے ویسعون اور وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں فسادن فساد کی انجے کے یقتلو وہ قتل کر دیے جائیں او یا یسلبو وہ سولی چڑھائے جائیں او یا تقطع بری طرح کاٹ دیے جائیں ایدیہم ہاتھ ان کے وارجلہم اور پاؤں ان کے من خلاف مخالف سمتوں سے او یا ینفو انہیں باہر نکال دیا جائے من الارض زمین سے ذالک یہ لہم ان کے لیے خزیون رسوائی ہے فی الدنیا دنیا میں ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی من قبلی پہلے ہی ان یہ کہ تقدیرو تم قابو پاؤ علیہم ان پر فعلمو پھر تم جان لو انا یقیناً اللہ تعالی غفور بے حد بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم والا ہے. الفاظ کی وضاحت ہے وَاتْلُو اور تم پڑھ کر سناؤ. واو کا مطلب اور ہے اور 21ویں پارے کے آغاز میں آتا ہے اتلو. اتلو کا مطلب کیا ہے؟ آپ پڑھ کر سناؤ. تا لام واو اس کا روٹ ہے تو اتلو ما اوحی الیک من کتاب رب. تو الف جو ہے یہ کیا ہے؟ الف امر کا ہے. اب آپ دیکھیں سارے صیغے ہی ایسے آ رہے ہیں کہ آپ کو فعل امر سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم 5 پاروں کے ٹیسٹ سے پہلے رسک نہیں لے سکتے کیونکہ پہلے آپ یہ کام کر لیں پھر ہم اگلے 5 پاروں میں فعل امر اور فعل نہیں یہ چیزیں سکھا دیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. اور ویسے آپ لوگ سیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ. جیسے انصر اخاک ظالما او مظلوما
رسول اللہ کی حدیث ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، انصر، مدد کرو اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جب کوئی مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جائے گی، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بتائیے ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو اس میں جو انصر ہے نا، اس کا الف کہاں سے آیا؟ فعل امر کا، نون سواد رہا ہے نا اس کا روٹ۔ تو بس اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ فعل امر میں الف ابتدا میں لگتا ہے 6 صیغوں سے پہلے، ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی مخاطب کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں یا کوئی ہمیں حکم دیتا ہے تو یہ الف سے 6 صیغے بنتے ہیں، حاضر کے صیغے 6، لیکن 8 نہیں بنتے۔ چلیے، نبأ، نبأ کا مطلب خبر ہے، اس سے مراد واقعہ ہے، واقعہ۔ ابنئی، 2 بیٹوں کا، یہ ابنئی میں 2 کہاں سے آ گیا؟ ابنن تو ایک بیٹا ہے نا، ابنئی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ابنئی یعنی 2 کے لیے یہ آیا یا کی وجہ سے، یہ بنی نہیں ہے، ابنئی 2 بیٹے، ٹھیک ہے؟ قربا، دونوں نے قربانی پیش کی، الف کی وجہ سے آپ جانتے ہیں تثنیہ کی علامت ہے نا، اور قربانن، قربانی، قربا اور قربانن، قربا دونوں نے قربانی پیش کی، قاف را با سے، قربانن کا بھی یہی صیغہ ہے۔ لیکن ایک چیز جو یہاں بار بار آئے گی، فتقبل ولم یتقبل انما یتقبل، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے، ہم اسی سے دیکھیں گے قاف با لام، روٹ تو ہر جگہ نظر آ رہا ہے نا، فا کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو، لیکن تقبلا، تقبلا وہ قبول کی گئی، ٹھیک ہے؟ تقبلا وہ قبول کی گئی، اور ولم یتقبل نہیں وہ قبول کی گئی، اس میں خاص نشانی ہے، پہلے حرف پر پیش ہے جو کہ کس چیز کی علامت ہے؟ مجہول کی۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے گا فتقبلا تو وہ قبول کی گئی، ولم یتقبل پہلے حرف پر تو پیش برابر کی ہے، لیکن عین کلمے پر ایک جگہ زیر ہے، ایک جگہ زبر ہے، اور پہلے تا بھی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ جی جی، یہ تا جو ہے باب کا ہے، جزاک اللہ خیر، آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اس کی، اور اس میں نا میں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا، یہ باب تفاعل ہے، اور اس میں دیکھیے گا یا پہلے آئی ہے تا سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور افتیال کی تا کیوں نہیں ہے؟ جی، وہ درمیان میں آتی ہے، ویری نائس، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یعنی آپ پہچاننے لگ گئے نا۔ تو اب ہمیں پتہ لگ گیا وہ قبول کی گئی اور نہیں وہ قبول کی گئی، ٹھیک ہے؟ اور انما یتقبل، بے شک قبول کرتا ہے اللہ، اللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ قاف با لام سے۔ اب درمیان میں ایک ورڈ آ گیا لأقتلنک، قاف تا لام سے ہے، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کیا ہے، کیونکہ لام کا مطلب ضرور، نون مشدد کا مطلب بھی ضرور، تو کیا بن گیا؟ ضرور بضرور، ٹھیک ہے؟ اور کا مطلب ہے تمہیں، میں ضرور بضرور قتل کر دوں گا تمہیں۔ اچھا چلیے، لئن بسطتا، بسطتا تو نے بڑھایا، ٹھیک ہے؟ اور بڑی دلچسپ چیزیں اب آ رہی ہیں، کمپیریٹیو سٹڈی کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ با سین توا، آگے دیکھیے گا اسی آیت میں انا بباسطن، میں بڑھانے والا، ٹھیک ہے؟ بسط کیا ہے؟ تو نے بڑھایا، فعل ماضی ہے، پاسٹ ہے نا، تا بتا رہی ہے، تا کے اوپر زبر ہے، اور با سین توا 3 حروف کے ساتھ تا ہے، بسطتا تو نے بڑھایا، اس کا مطلب ہے بڑھانے کا مفہوم تو اس میں آ رہا ہے نا، اور کھولنے کا مفہوم بھی آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ بباسطن
बासित खोलने वाला या बढ़ाने वाला, यहाँ इसका तर्जुमा बढ़ाने वाला है। तो बासित क्या है? बासितुन फाइलुन। ठीक है, ये कैसे पता चला जी? फा और आइन कलमे के दरमियान में अलिफ है, बासित। ठीक है, अच्छा अब आप एक और चीज देखिएगा, यहां है लअक्तुलन्नक आयत नंबर 27 में, और आगे है आयत नंबर 28 में लिअक्तुलक। अब ये आप अगर ये जो मैं कंपैरेटिव वर्ड्स बता रही हूं ना आपको, आयत के अंदर है, अगर आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे लेंगे या अलग करके लिख लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। लिअक्तुलक, इसमें इसका तर्जुमा क्या होगा कि मैं कत्ल करूं तुझे। अच्छा, जरूर ब जरूर कहां गया? लाम तो यहां भी है जी, लाम के ऊपर जबर नहीं है, शेर है। लिअक्तुलक, कि मैं कत्ल कर दूं तुझे। बाकी चीजें आपको पता है। अलिफ का मतलब है मैं, अक्तुला मैं कत्ल कर दूं का तुझे। ठीक है, अखाफू का तर्जुमा मैं डरा क्यों नहीं है? अखाफू मैं डरता हूं जी। एक सादा निशानी बता दें, अलिफ, अखाफू मैं डरता हूं। ठीक है, फिर आप देखिए कि इसका रूट क्या है, खा वाओ फा। अच्छा, इसका इसी वजन पर माजी क्या आएगा? अब ये वाली बात आपने पढ़ी भी नहीं है, लेकिन कुरान हकीम में है जी। कोई सूरा मरियम से बताएगा? इन्नी खिफ्तुल मवाली, हजरत जकरिया ने कहा था कि मुझे अपने पीछे वालों से, रिश्तेदारों से डर लगता है। खिफ्तु मैं डरता हूं, या मैं डरा, खिफ्तु ताके ऊपर पेश है, तो इसका आपस में मुआवजा नहीं। मैंने वैसे आपके सामने रख दिया कि अच्छा, यानी सोचने का एक ये भी अंदाज हो सकता है जब आप तैयारी करें कि मुजारे में तो ये यूं आ रहा है, माजी में कैसे आएगा। जब आप वहां भी देखेंगे तो कंपैरिजन आ जाएगा, वाहिद मुतकल्लिम का कंपैरिजन है ना। बेशक आपके माइंड में अभी ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा के लिए ये सिर्फ सोच के रास्ते हैं, सीखने के रास्ते हैं। कुरान मजीद की जुबान को भरपूर तरीके से सीखने के लिए जाहिर है ये गौर व फिक्र जरूरी है। चले आगे देखते हैं। उरीदु, अब मुझे आप रूट बताएंगे। मैं इरादा रखता हूं, रा वाओ दाल। अच्छा चलिए, रा वाओ दाल से मुझे इसी रूट पे, इसी वजन पर सूरह यूसुफ से कोई मिसाल बताइए। कोई किसी को आती हो, बाज़ वक़्त लोगों को आती भी होती है ना आयात। अजीज मिस्र की बीवी ने कुछ कहा था, रावत्तु, कि मैंने फुसलाया था, मैंने इरादा किया था। ठीक है, खैर आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है ये प्रैक्टिस, तो हम फिर किसी वक्त कर लेंगे। उरीदु मैं इरादा रखता हूं, रा वाओ दाल, तबुआ तुम लौटो। अच्छा, इसको आप पढ़ चुके हैं पहले पारे में। फबाऊ, हाँ बाऊ, वो लौटे, बा वाओ हमजा। ठीक है, चलिए। फतवा चुनांचे पसंदीदा बना लिया, त्वा वाओ आइन इसका रूट है। फअस्बहा चुनांचे वो हो गया। ये जो अस्बहा है ना, स्वाद बाहा से है, असल में था सुबह के वक्त होना, फिर ये जनरली होने के लिए यूज होने लग गया। यबहसु वो कुरेदता था, बाहासा इसका रूट है। बहस करना हमारी कौम की पसंदीदा हॉबी है। इसी वजह से आप देखिए हमारे यहाँ टॉक शोज बहुत होते हैं, लोग बैठ के बातचीत करते रहते हैं, और यह है कि कंपनियां पैकेज भी देती हैं तो सारी रात बात के, तो बाज़ औक़ात ऐसे ही बिला जवाज बहस बराए बहस होती है, यूं ही कुरेद खोज कुरेद। इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है? वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म,
اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا آپ کو علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. لیکن یہاں پر یہ جو یبحث کا ورڈ ہے نا وہ کریدتا تھا. کرید، بحث کرید کو کہتے ہیں. تو کوا کیسے کریدتا ہے زمین کو؟ چونچ سے مٹی کو کریدتا ہے نا، اسی سے بحث کرنا بھی ہے. لِيُرِيَهُ تاکہ وہ دکھائے اسے. یوریہو میں دیکھیے گا را حمزہ یا اس کا روٹ ہے، اور یواری، یواری کا روٹ بھی یہی ہے. رآ، اب آپ اس کا نا کچھ چیزیں ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں. رآ سے فعل مضارع ہے یرا، اور یواری کیا ہے؟ یواری اسی سے ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ چھپائے. واو را اور یا، جیسے آپ کہتے ہیں ماورا، ماورا، ماورا کسے کہتے ہیں؟ جو چیز پیچھے ہو. ٹھیک ہے. یا ویلتا، ہائے میری بربادی. میری کس کا ترجمہ ہے؟ یا کا. اور یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے جو آئی ہائے، یہ افسوس کے لیے آتی. ویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بربادی. ٹھیک ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں ایسے ورڈز جو جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو، بعد میں ٹرانسلیشن نہ آئے، ان کو ضرور کلیئر کر دوں. آجز تو، کیا میں عاجز ہو گیا؟ عین جیم زا اس کا روٹ ہے. فواری، تو میں چھپا دوں. واو را یا اس کا روٹ ہے. من النادمین، شرمندہ ہونے والوں میں سے. نون دال میم. کتبنا، لکھ دیا ہم نے. کاف تابا. احیاہا، زندہ کیا اس کو. احیا کا روٹ کیا ہے؟ ہا یا. لمسرفون، یقیناً حد سے بڑھنے والے ہو. سین رافا اس کا روٹ ہے. یحاربون، وہ جنگ کرتے ہیں. حاربا، حرب، دارالحرب کہتے ہیں جہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہو، اور دارالسلام کہتے ہیں جو سلامتی کا گھر، جو یعنی جنگ سے محفوظ ہوا. دارالاسلام یعنی جہاں پہ اسلام کو قبول کرنے والے رہتے ہیں اور وہاں اسلام بطور نظام کے بھی قائم ہو. یسعونا، وہ کوشش کرتے ہیں. سین عین یا. سعی بھی اسی سے ہے جو حج کے مناسک میں سے ایک منسک ہے. یقتلو، یسلبو، قتلا، یقتلو، تقتیلا. تقتیل، باب تقتیل باب تفعیل ہے. اس کے معنوں میں پایا جاتا ہے بری طرح سے، یعنی اس میں زیادہ شدت پائی جاتی، بری طرح سے قتل کرنا. اس کا مطلب یہ کہ انہیں عام لوگوں کی طرح قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے اعضاء کاٹے جائیں گے. یسلبو، وہ سولی چڑھائے جائیں. سلبا یسلبو، تسلیب، صاد لام با سے ہے. اور آگے اسی کا حکم ہے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یعنی تختی ہے نا. ینفعو، انہیں باہر نکال دیا جائے. نون فا یا سے ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.